السلام علیکم۔ پچھلے دنوں چائنا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک نیا ٹول متعارف کرایا۔ اس کا نام ہے ڈیپ سیک، اور وہ بیسیکلی جو چیٹ جی ٹی پی ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے نکالا ہے، پوری دنیا کو حیران کر کے رکھا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا یوزفل ٹول ہے۔ تقریباً جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہی ہیں اس کی، لیکن ایک چیز جو کہ مجھے پسند آئی ہے اور جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ڈیپ سیک جو ہے اس کا ایک منی ورژن ہے جس کو ڈیپ سیک R1 کہتے ہیں۔ یہ آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں، اور نہ صرف انسٹال کر سکتے ہیں بلکہ پھر بعد میں جو ہے نا جب آپ اس کو انسٹال کر دیں تو اگر آپ کے پاس پھر انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ بھی ہو تو یہ کام کرے گا۔ اور یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا اٹھایا اس کو، اور میں نے کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے جو ہے نا انسٹال کر دوں اپنے کمپیوٹر کے اوپر، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو میں سب کو بتا دوں کہ بھائی یہ چیز نہیں آئی ہے، اور اس کا بہت زیادہ ایجوکیشن میں اس کا بہت استعمال ہو سکتا ہے۔ اسکولوں اور کالجز میں اگر ایک مشین آپ رکھ لیں اور اس کے اوپر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ ڈیپ سیک انسٹالڈ ہو تو بے تحاشا مسائل جو ہے نا وہ حل کر سکتا ہے۔ اس کے کریکولم کے، ٹیچر ٹریننگ کے، مختلف قسم کے ڈسکرپشن کے، بہت زیادہ جو ہے نا اس کی تفصیلات میں ابھی میں نہیں جانا چاہتا، بعد میں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ فی الحال میں اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ انسٹال ہوتا ہے اپنے کمپیوٹر کے اوپر، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ بتا دوں کہ کس قسم کے کمپیوٹر پہ یہ آپ جو ہے نا کوشش کریں تو کامیابی کے چانسز ہیں۔ یہ میں نے جو مشین استعمال کی اس کی تفصیلات کچھ یوں ہے بہت پرانا سسٹم، لیکن یہ ہارڈ ویئر اس کا جو ہے وہ انٹیلیزیان کا وہ ہے 8 کور کا ایک پروسیسر ہے، اور 16 GB اس میں ریم لگی ہوئی ہے، 256 GB SSD کارڈ لگا ہوا ہے اسٹوریج کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا انویڈیا کا جی فورس RTX 3060 Ti کارڈ لگا ہوا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے ہمت کی کہ چلو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ چل پڑے، کہ یہ جو سسٹم ہے اس کی تقریباً اسپیکس جو ہے نا ریزنیبل ہے، بہت ہی مطلب کہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر سسٹم چلنے کی مجھے امید تھی، اور وہ ہو گئی واقعی جو ہے نا چل پڑا یہ۔ تو یہ ہارڈ ویئر تھا، اور سافٹ ویئر میں جو ہے نا ہمیشہ سے اوپن سورس استعمال کرتا ہوں، تو میرے پاس تو یہ جو انسٹالیشن ہے وہ اوبنٹو کی ہے، اور وہ 24.04 جو کہ بالکل لیٹسٹ ورژن ہے وہ انسٹالڈ ہے۔ اس میں پائتھن لینگویج ہے، 3.12 ورژن اس کا نمبر ہے، اور انویڈیا کا جو ڈرائیور ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، وہ 550 جو مجھے جو ہے نا جو انویڈیا کے اس سے ملا ویب سائٹ سے کہ اس قسم کے کارڈ کے اوپر کون سا ورژن چلے گا ڈرائیور کا، تو وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں انسٹال کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور ٹول ہے کیوڈا کہلاتی ہے، تو وہ بھی 12.8 کا جو ورژن ہے وہ میرے اس سسٹم کے اوپر ریکمینڈڈ تھا، اور وہی میں نے انسٹال کر دیا۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ ڈرائیور اور یہ کیوڈا جو ہے یہ تو ضروری ہوں گے، لیکن یہ پائی ٹارچ جو ہے یہ پہلے سے میں نے کسی اور کام کے لیے انسٹال کیا ہوا تھا، وہ پہلے سے موجود تھا، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی اس کو ایکچولی انسٹال کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ہوا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بارے میں، کہ جو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اسی قسم کے سسٹم کو وہ کر دیں، لے لیں، آپ کے پاس بہتر سسٹم ہو سکتا ہے یا تھوڑا سا کم اسپیسیفکیشنز کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اوبنٹو استعمال کریں، آپ ونڈوز بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا میک کا ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لینکس کا کوئی اور ورژن ہے بجائے اوبنٹو کے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے جا کر کے شاید پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے۔ جب آپ اس قسم کا کام کریں گے تو آپ کو یہ میں نے ایکسٹرا قسم کی ایک چیز ڈال دی کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی جی پی یو کی پرفارمنس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی آپ کا جی پی یو یوز ہو رہا ہے، اور اگر وہ یوز ہو رہا ہے تو کتنا یوز ہو رہا ہے۔ تو اس کا ایک ٹول ہے، اس کو NV Top کہتے ہیں،
این وی ٹاپ جو ہے نا یہ اوبنٹو میں آپ انسٹال کر سکتے ہیں، اور وہ جی پی یو کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتا ہے کہ کہاں تک جو ہے نا یہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس سے یہ اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کا کارڈ جو ہے نا ایکچولی کتنا لوڈ لے سکتا ہے اور کتنا جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا اگر آپ سی پی یو کی پرفارمنس دیکھنا چاہیں تو اس میں آپ کو ایچ ٹاپ ایک یوٹیلیٹی ہے، وہ بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس میں اوبنٹو میں، اور اس سے آپ اپنی سی پی یو کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ سی پی یو کی جو ہے نا میموری کس حد تک استعمال ہو رہی ہے اور پروسیسر کی کس حد تک استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو تمام پروسیسر کا یہاں پہ جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ یوٹیلیٹی کیا ہے، لیکن ابھی کچھ کہ بہت کام نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو آپ کو گراف وغیرہ اس کے صحیح نظر نہیں آئیں گے. یہ آگے جا کر کے دیکھیں آپ تو یہ والا جو ویب سائٹ ہے اسی کے اوپر پرائمریلی انسٹالیشن کا سارا مواد موجود ہے. ulama.com پہ آپ کو جانا پڑے گا اپنے براؤزر میں، جو بھی براؤزر آپ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ یہ اس کا کروم کا براؤزر استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے نا فائر فاکس استعمال کرتے ہیں، جس طرح کا بھی براؤزر ہو، اس میں آپ یہ ulama.com ٹائپ کر دیں اور اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آگے آپ کو کچھ اس طرح کا نظر آئے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ وہ ہے جو ہے نا کہ اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آ جاتا ہے. دیکھیں آپ اس کو، یہ جو ہے نا یہ ڈیپ سیک R1 جو ہے نا یہ والا ہمارا ٹارگیٹ وہ ہے. اس کو ہم ماڈل کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے اور انسٹال کریں گے. باقی بھی اس میں ہے لیکن اس میں ہماری دلچسپی ابھی فی الحال نہیں ہے. اور ڈاؤن لوڈ کا بٹن یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ دیکھیں آپ جو ہے نا یہ اویلیبل فار میک او ایس، لینکس اینڈ ونڈوز. تو یہ سارے آپریٹنگ سسٹمز کے لیے جو ہے نا یہ تینوں جو کامن آپریٹنگ سسٹمز ہیں اس کے لیے اویلیبل ہے. آپ آگے جائیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں بالکل جو ہے نا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ جو ہے نا اگر آپ لینکس کو وہ کر دیں یہ والا یعنی اس کو آپ سلیکٹ کر دیں تو یہاں پہ آپ کو اس کا کمانڈ نظر آ جائے گا کہ کس کمانڈ سے آپ لینکس میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پورے کا پورا کمانڈ دیا ہوا ہے. یہاں آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں، بس اس کو یہاں سے کاپی کر لیں اور اپنے جو آپ کا سسٹم ہے اس میں اس کو انسرٹ کر دیں اور چلا دیں اس کو. تو یہ آپ کو جو ہے نا میں دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کمانڈ جو وہاں سے میں نے کاپی کیا ہوا تھا وہ میں نے اپنے سسٹم میں یہاں پہ ڈال دیا. یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھیں آپ کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا یہ کرل جو ہے یہ ایک ٹول ہے، اگر یہ آپ کے پاس ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹلی اس کو استعمال کریں. لیکن اگر کرل آپ کے سسٹم میں انسٹال نہیں ہے تو آپ جو ہے نا یہاں پہ یہ والا کمانڈ ایشو کر لیں، sudo update and sudo install کرل. تو کرل انسٹال ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ اس کمانڈ کو جو ہے نا ایگزیکیوٹ کر دیں تو آپ کا ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جائے گی. یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایکسکیوز می یہ جو کمانڈ ہے یہ شروع ہو جائے گا. دیکھیں آپ کو مانگ رہا ہے وہ آپ کا پاسورڈ، اور پاسورڈ کے بعد جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر لے گا. اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ تقریباً 12 GB کی فائل ہے. تو 12 GB کی فائل میں جو ہے نا آپ جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں کافی جو ہے نا ٹائم لگے گا. لیکن میرے پاس ذرا سسٹم بہتر ہے اور وہ لینکس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو میری انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے وہ بھی تھوڑا بہتر ہے، تو یہ بہت زیادہ دیر نہیں لے گا. آپ تھوڑا سا صبر کر لیں تو یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. تھوڑی سی پیشنس سے کام لینا پڑے گا. 12 GB 8 GB جو ہے نا یہ اس کا وہ ہے والیوم ہے، تو وہ دیر لے گا. یہ اس دوران میں یہ ہم ویٹ تو کرنا پڑے گا. یہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تو آپ جو ہے نا میں پاس کر سکتا ہوں اس کو. میں دیکھتا ہوں اگر آپ کو، اور جو آخر وہ ہے ورژن ہے وہ دکھا دوں گا. یہ تقریباً 96% ہو چکا ہے، تو بس اب تھوڑی دیر میں جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہو گیا. اب آپ اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہ جو انسٹالیشن ہے اس کی، اس میں جو نیچے سب سے دیا ہوا ہے انویڈیا GPU انسٹالڈ نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سافٹ ویئر ہے یہ خود بھی جو ہے نا
اٹھا لیتا ہے کارڈ کو اور اس میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس سے جو ہے نا ڈرائیور میں یا کسی بھی اس میں ماڈیفیکیشن کر کے انسٹال کر دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبی ہے. اب جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا. یہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے میرے پاس چونکہ اس میں پہلے سے ایک ورژن انسٹالڈ تھا تو اس نے سب سے پہلی جو وہ دی ہے کلیننگ اپ اولڈ ورژن. تو میرا جو پہلے سے انسٹال تھا وہ لاما وہ اس نے وہ کر دیا کلین کر دیا اور پھر نیا والا جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر کے تو انسٹالیشن کی ڈائریکٹری یہ ہے یوزر لوکل میں انسٹال کیا ہوا ہے اور بنڈل جو ہے نا وہ AMD64 لینکس کا ہے. تو یہ ساری جو تفصیلات ہے اس میں دی ہوئی ہیں اور انسٹالیشن اس کی ہو گئی. اب جو ہے نا آپ یہ کارڈ بھی اس کا اس نے خود ہی ڈیٹیکٹ کر دیا اور غالباً انسٹال بھی کر دیا. تو اب جو ہے نا آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اسی علامہ کے ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کو یہاں پہ ماڈلز نظر آئیں گے. اس میں آپ کلک کریں اس کو اور یہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو ڈیپ سیک R1 کے بھی کئی ماڈلز جو ہے نا اویلیبل ہے. یہ جو ہے نا یہ 1.5B ہے پھر 7B ہے پھر 8B ہے پھر 14B ہے پھر آگے جا کر کے جو ہے نا یہ بلینز آف پیرامیٹرز جس کے اوپر انہوں نے ٹریننگ کی ہے ماڈلز کی اس کو ریفر کرتے ہیں. اور ہم جو ہے نا صرف یہ پہلے دو کو کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو ہارڈ ویئر سسٹم ہے اور جو سافٹ ویئر تو ٹھیک ہے لیکن ہارڈ ویئر میں جو ہے نا تھوڑی بہت کمزوری ہے. تو اس وجہ سے یہ جو بڑے ماڈلس ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی اور یہ جو شروع کے 2-3 ماڈلز ہیں یہ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں. تو آگے جا کر کے میں دیکھتا ہوں کہ یہ والا جو ہے نا یہ آپ دیکھیں یہ ڈیپ سیک R1 ڈسٹلڈ ماڈل ہے. یہ 1.5 بلین پیرامیٹرز پہ جو ٹرین ہوا ہے تو وہ اویلیبل ہے. اور یہ سلو سسٹمز ود نو اور لمیٹڈ GPU ایسے مشینز جو کہ لیپ ٹاپس میں اکثر GPU نہیں ہوتا ملتا تو ہے ایسا لیکن بہرحال ہمارے ہاں زیادہ تر لیپ ٹاپس میں GPU کو امکان کم ہے کہ اویلیبل ہو. اور اسی طرح جو ہے نا یہ دوسرا ماڈل ہے 7B کا. یہی والا میں نے ایکچولی ٹارگٹ کیا تھا اور یہ میں نے انسٹال کیا تھا اور بہت اچھا چلتا ہے. تو کمپیریٹیولی بیٹر سسٹمز جو ہے نا جو تھوڑے بہت اس میں GPU بھی ہو اور پاورفل پروسیسر بھی ہوں تو اس میں یہ والا ماڈل جو ہے نا یہ اچھا چل جاتا ہے اچھا خاصا چل جاتا ہے. اس کو ماڈل کو انسٹال کرنے کے لیے یہ کمانڈ ہے. یہ کمانڈ جب ہم وہ کریں گے ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ والا ماڈل جو ہے نا انسٹال ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ 1.5B والا جو ماڈل ہے اس کا بھی کمانڈ یہ ہے جس کو اگر ہم چلا دیں تو یہ جو ہے نا چل پڑے گا. اب ہوا یوں ہے کہ میں نے چونکہ یہ والا پہلے سے انسٹال کیا ہوا تھا تو میں جو ہے نا یہاں پہ یہ ٹرائی کر دوں گا تو ڈیمانسٹریشن بھی ہو جائے گی اور ایک اور ماڈل بھی میرے پاس آ جائے گا. اور یہ جو ہے نا یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ آپ ملٹیپل ماڈلز انسٹال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہارڈ ڈسک میں جگہ ہے اور مختلف قسم کے وہ ہیں تو ملٹیپل ماڈلز بھی پاسبل ہیں. آپ اسی اس میں جو ہے نا ایک میں نے یہ آلریڈی کیا ہوا تھا اور اب دیکھتے ہیں دوسرا والا انسٹال کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسٹال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہم جو ہے نا یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ وہ جو انسٹالیشن والا جو پروسیجر ہے نا وہ ہم فالو کر رہے ہیں. اب یہ علامہ یہ میں خود ٹائپ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ بہت سلو نظر آئے گا. رن اور ڈیپ سیک اور ڈیش R1 اور کولون اور 1.5B یہ ہم انسٹال کر رہے ہیں. یہ نیا ماڈل جو ہے اس کا اب اس کی انسٹالیشن شروع ہو گئی. یہ زیادہ دیر تو نہیں لیتا یہ جلدی انسٹال ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ٹائم تو لے گا اور آپ کے انٹرنیٹ کے کنیکشن کے اوپر بہت ڈیپینڈنٹ ہے. یہ گٹ ہب سے پل کرتے ہیں چیزیں اور وہاں سے جو ہے نا انسٹالیشن جاری رہتی ہے. یہ تقریباً 13% ہو گیا ابھی پورا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں.
سلو کنیکشن پہ ذرا مشکل سے انسٹال ہوگا، لیکن بہرحال تھوڑا بہت جو ہے نا انٹرنیٹ کا اگر پازیٹیو اور اچھا کنیکشن ہو تو اس کے اوپر یہ آسانی سے انسٹال ہو جائے گا. اور آیا 42 تک پہنچ گیا جو ہے نا. سکسٹی 2% ہو گیا. یہ میں کٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں ویڈیو میں، لیکن بہرحال بہتر ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح کے انتظار آپ کو کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ کا سسٹم کمزور ہے یعنی لائن کمزور ہے اس کا انٹرنیٹ کا، تو پھر تو اور بھی ضرور جو ہے نا ٹائم لگے گا. ہو گیا 91% تک چلا گیا. اب جلدی چلا جائے گا یہ. یہ دیکھیں میسیج آ گیا سکسیس. یہ جو ہے نا میسیج ضرور آنا چاہیے. اگر یہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ ہیز گان رانگ. تو اب ہمارا جو ہے نا سسٹم بالکل ریڈی ہے، اور اس کو ہم کوئی پرومپٹ دے سکتے ہیں اور اس سے ہم کام لے سکتے ہیں. جو بھی کام آپ چاہیں نا تو اس سے ہم لے سکتے ہیں. میں نے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اس کو کچھ پرومپٹس دیے ہیں، اور اس کا جو رسپانس ہے اس کو میں نے نوٹ کیا. بہت یعنی انبلیویبلی فاسٹ رسپانس ہے اس کا، اور بالکل کریکٹ جو ہے نا جواب دیتا ہے. اور اس میں ایک اور بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو پروڈیوس کرتا ہے تو وہ اوریجنل تھنکنگ پروڈیوس کرتا ہے. یعنی جس طرح سے یہ ٹریننگ اس کی ہوئی ہے، تو اس والے اس میں ورژن میں وہ پوری کی پوری ٹریننگ کو وہ کر کے. اب یہ میں نے اس کو کہا ہے ڈسکرائب دی تھیوری آف ریلیٹیوٹی in simple words یا simple terms. یہ پورا جو ہے نا یہ دیکھیں ذرا، اور بہت فاسٹ جواب دے رہا ہے. یہ آ گیا، اس کو اپنے اس پہ لاسٹ اس پہ پہنچ گیا. یہ اب اس کو میں پڑھنا تو مناسب نہیں سمجھتا، خود پھر دیکھ لیں، اس کو ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایک اور جو ہے نا میں نے اس کو پرامپٹ دیا ہے. What are the pros and cons of remote work؟ آج کل یہ فیشن ہے، باہر سے لوگ کام کرتے ہیں نا، تو اس کے پروز اینڈ کانس کا جو ہے نا ایسے ہی بس میں نے ٹیسٹ کے طور پہ دے دیا کہ کیا کہتا ہے. بڑا بنا دیا اس نے، ٹھیک ٹھاک سمری بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے اس کی. اچھا ایک اور بھی ہے اس میں، یہ ہے میتھ کا پرابلم ہے چھوٹا سا. سالو فار ایکس where 3x plus 5 is equal to 20. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. دیکھے کر دیا اس نے، اور ٹھیک ٹھاک تیزی سے کر دیا. جواب 5 آ گیا اس کا فائنل آنسر. تو یہ ساری جو ہے نا بایا لکھتے ہیں آپ اس کو تو ختم کر دیتا ہے پھر جو ہے نا. یہ بہت اچھی سٹوریز لکھی اس نے، لیکن وہ میرے ٹائم کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہوں، ایڈ نہیں کر رہا ہوں اس میں. لیکن آپ اس کو کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا اگر ہم اس کو ٹیچرز کے لیے یا اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہم کوئی لوکل ایریا نیٹ ورک بنائیں،
وائی فائی کا ہو یا وائرڈ ہو، جیسے کہ عموماً اسکولوں میں وائرڈ ہوتے ہیں، اور وائی فائی کا تو بالکل آرام سے بن جائے گا اگر ایک ہی راؤٹر میں جو ہے نا، اگر آپ اس کو اٹیچ کر دیں، سرور کو اٹیچ کر دیں ایک راؤٹر کے ساتھ، اور اس کو آپ کنفیگر کر دیں ایز این ایکسیس پوائنٹ، اور پھر جو ہے نا لوگوں کو اس کا ایس ایس آئی ڈی دے دیں جہاں چاروں طرف اسٹوڈنٹس کو یا ٹیچرس کو، تو وہ اس سے ایکسیس کر سکیں گے۔ ویسے اور بھی طریقے اس میں دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو اور لوگوں کو کیسے مطلب ایکسیس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل ہی جو انسٹالیشن ہے یہ آپ کے مشین کے اوپر ہے، اور جو آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا کی بورڈ ہے اور جو آپ کے سسٹم ہے اس کے اوپر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا بہت فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کو چاروں طرف جو ہے نا پرووائڈ کر دیں، اس کو ایکسیس دے دیں اس مشین کو، کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس میں سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، پرامپٹ دے دیں اور وہاں سے ان کو جواب آئے، اور ٹیچرس کو بھی جو ہے نا اگر کوئی پرابلم ہے کسی اس میں سبجیکٹ میں یا کسی اس میں، تو وہ اپنا پرابلم اس میں سبمٹ کر سکیں اور ان کو جواب آئے۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ وائرلیس نیٹ ورک پہ تو بہت ہی آسانی سے بن جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی کر کے اس کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں، اور میری خواہش ہوگی کہ جتنے بھی اسکول اور کالجز ہیں تو اس میں یہ چیز جو ہے نا انٹروڈیوس ہو جائے۔ بہت ہی سمپل سی چیز ہے، اور کچھ خرچہ بھی نہیں ہے، اوپن سورس کا ہے، اور سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ کوئی مطلب آپ چلاتے وقت بھی آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کریں، انسٹال بھی کریں، اور چلاتے وقت بھی آپ کو کوئی پیسے ویسے نہیں دینے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی وہ ہے جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر اس کو بھی ہم نہ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی۔ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں ٹھیک ٹھاک سوچیں اور کوئی قدم اٹھائیں۔ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ جو ہے نا میں آخری وہ یہ ہے کہ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ اس کے بارے میں معلومات اور مزید ملیں تو یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جائیں۔ یہ لفظ جو ہے نا میں نے خود ایجاد کیا تھا، دور درس، اور یہ ڈسٹینس ایجوکیشن سے میں نے وہ کیا ہوا تھا۔ اردو میں ڈسٹینس ایجوکیشن کو فاصلاتی نظام تعلیم کہتے ہیں، وہ بڑا لمبا تھا، تو میں نے دور ڈسٹینس سے لے لیا اور درس تعلیم سے لے لیا، تو دور درس جو ہے نا بنا دیا۔ اور اس پہ میں یہ یوٹیوب کا چینل ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر جائیں اور سبسکرائب کر دیں، تو اس کے بارے میں مزید جو ہے نا ویڈیو آپ کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اور گڈ لک۔